الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے کمیشن مخالف بیانات کا نوٹس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی پشاور ورکر کنونشن سے تقریر کا ریکارڈ پیمرا سے مانگ لیا۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان اور سینیٹر اعجاز چودھری کے بیان کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ گورنر پنجاب کا آج بھی حمزہ شہباز سے وزیر اعلیٰ کا حلف نہ لینے کا فیصلہ۔ اس حوالے سے آئینی ماہرین نے گورنر کو تمام آئینی نکات پر بریفنگ دی۔ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج بھی پیش نہ ہو سکی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے اجلاس 16 مئی تک ملتوی کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پولیس نے پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری کوارڈینیشن کو گرفتار کر لیا۔ سیکریٹری کوارڈینیشن پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لگ گورنر ہاؤس جا رہے تھے کہ ان کی گرفتاری کے لیے ان کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا اور پولیس نے انہیں گورنر ہاؤس کے باہر سے ہی گرفتار کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکریٹری کوارڈینیشن کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہوا ہی نہیں۔ عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں حملہ شہباز اور حمزہ نے کروایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کوئی آئینی بحران نہیں۔ سابق وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ ہمارے 26 لوگ لوٹے بن کر ان کے پاس گئے، یہ 26 لوگ مائنس کر دیں تو ان کے پاس کیا بچے گا۔ تحریک انصاف کے صوبائی ارکان اسمبلی نے حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سبطین خان اور راجہ بشارت سمیت 17 ارکان اسمبلی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے حمزہ شہباز کے حلف برداری کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر روانہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ دورہ سعودی عرب سے بھائی چارے اور دوستی کا رشتہ مزید پختہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے دوران پاکستان کو 6 سے 8 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج ملنے کا امکان۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ریلیف پیکج پر بات چیت ہوگی۔ وفاقی شرعی عدالت نے ملک میں رائج سودی نظام غیر شرعی قرار دے دیا۔ سود کے خلاف درخواستوں پر 19 سال بعد فیصلہ سنا دیا گیا۔ وفاقی شرعی عدالت کا 5 سال میں سود سے پاک نظام نافذ کرنے کا حکم۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں کہا گیا کہ 31 دسمبر 2027 تک ربا سے مکمل پاک نظام ملک میں نافذ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا نام ECL سے خارج۔ سابق صدر آصف علی زرداری ECL سے نام خارج ہونے کے بعد دبئی پہنچ گئے۔ آصف زرداری گزشتہ رات نجی طیارے میں اسلام آباد سے دبئی روانہ ہوئے۔ جامعہ کراچی خودکش حملہ کی تحقیقات جاری۔ دہلی کالونی کے 2 فلیٹس پر چھاپا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق چھاپوں کے دوران پاکستانی اور غیر ملکی موبائل فون، سمز اور دستاویزات برآمد ہوئیں۔ کارروائی زیر حراست مختلف افراد کی نشاندہی پر کی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے ہفتہ 30 اپریل کو بینک کھلے رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی بینک کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ ہفتہ 30 اپریل 2022 کو تمام بینک اور ان کی برانچز کھلی رہیں گی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ عید الفطر کی تعطیلات 2 سے 5 مئی تک ہوں گی۔ پاکستان اگلے سال سینئرز کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کو اگلے سال ہونے والے 40+ سینئرز کرکٹ ورلڈ کپ کے افتتاحی ایڈیشن کی میزبانی مل گئی۔ ورلڈ کپ سے قبل مقابلوں کے حتمی ڈراز سے 12 ٹیموں کا انتخاب کیا جائے گا۔